اور جو گزار ہوں قواعد کا بہت سے بہترین بہت اچھا ستائش کی ہم لوگوں نے. آج ہم دیکھیں گے خدا یسوع مسیح کا زمینی سفر. آج ہم بھی سفر کر رہے ہیں, زمینی سفر زندگی گزار رہے ہیں. کیا ہم اس طرح گزار رہے ہیں جس طرح خدا کی مرضی ہے کہ نہیں؟ خدا یسوع مسیح نے زمین پر اپنے باپ خدا یسوع مسیح نے اپنے باپ کی جتنی بھی آسمان کی بادشاہی تھی اس کو پورا کیا, آسمان کی بادشاہی کا پیغام دیا, اپنے آپ کو تیار کیا کہ وہ جو بھی کام تھے وہ خدا کی مرضی کے مطابق کیے. اور ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی جو زندگی گزار رہے ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق اور جس طرح خدا یسوع مسیح نے ہمیں راہ دکھائی ہے اس راہ پہ چلیں. آئے ہم دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 17 باب 11 سے 19 آیت تک. کیونکہ خدا یسوع مسیح سفر کر رہے ہیں, یروشلم کو جا رہے ہیں, تو وہاں پہ سفر کرتے کرتے سامریہ اور گلیل سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. تو جو گلیل کا علاقہ ہے وہ خدا یسوع مسیح کے زمانہ میں فلسطین کو 4 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اس میں جو ایک صوبہ تھا وہ گلیل کا تھا. تو یہ اس کو تجارتی شاہراہ بھی کہتے ہیں. اور خدا یسوع مسیح نے یہاں بہت سی خدمات کی جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو گلیلی بھی کہا گیا ہے. اور یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے اپنے جو شاگرد ہیں وہ بھی یہاں ان سے سنے تھے. جہاں پہ خدا یسوع مسیح نے جب زمینی سفر کیا تو بہت سے معجزات کیے, اندھوں کو آنکھیں بخشیں, لنگڑوں کو چلایا, مردوں کو زندہ کیا. تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے, اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریہ اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا, اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے, اور انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا, اے یسوع ہم پر رحم کر. وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی دور ہوں گے, کیونکہ قریب نہیں آ سکے تھے کیونکہ وہ کوڑ کے ساتھ تھے. تو انہوں نے دور سے کہا, اے یسوع ہم پر رحم کر. خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ جاؤ اپنے آپ کو کہانوں کو دکھاؤ. لیکن وہ جیسے کہ کہہ کے آگے بڑھا تو وہ 10 جو کوڑی تھے وہ پاک صاف ہو گئے. ہاللیلویا. تو آج ہمیں بھی اس طرح کا ایمان چاہیے کہ ہم بھی دور سے ہی کھڑے ہو کے خدا ان کو پکاریں اور ہم وہ شفا پا سکیں. اسی طرح جب وہ واپس آئے, جو 10 کے 10 شفا پانے کے بعد جب واپس آئے تو 9 نہیں آئے, 1 آیا صرف. اور وہ ایک جب شفا پا چکا تھا تو لکھا ہے کہ پھر اس نے ان سے کہا, اٹھ جا, تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. تو وہ ہمیں ایمان کی بہت اشد ضرورت ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. ہم کمزور ہیں ایمان میں. مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم ایمان میں اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں. اسی طرح جب سفر کرتے آگے جب بڑھتے جا رہے تھے تو لوکا کی 18 باب اس کی 35 آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ چلتے چلتے یریحو کے نزدیک پہنچا. اب خداوند یسوع مسیح اگلا جو سفر ساتھ کرتے جا رہے ہیں تو یریحو کے شہر کے پاس پہنچے. تو جب یریحو شہر کا ذکر آتا ہے تو یریحو شہر کا ذکر 2 تواریخ 28 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے کہ یہ کھجوروں کا شہر ہے. تو اس کو میوہ جات کا شہر بھی کہا گیا ہے. اور یہاں پہ بھی تجارت ہوتے ہیں, تجارتی سفر کرتے ہیں. جب یہاں پہ ذکر آتا ہے تو یہاں پہ ایک راستے میں اندھا بیٹھا ہوتا ہے, بھیک مانگ رہتا ہے, بکاری ہوتا ہے. تو وہ جب بھیڑ ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو وہ بھیڑ سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہے. پڑھتے ہیں ہم اس پہ. جب وہ چلتے چلتے یریحو کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا. تو بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے اسے خبر دی یسوع ناصری جا رہا ہے. اس نے چلا کر کہا, اے یسوع مجھ پر رحم کر. بھیڑ نے جاتے ہوئے اس کو ڈانٹا, جھڑکا.
کہا ہوگا چپ کر کے بیٹھ، آرام سے بیٹھ، خدا یسوع مسیح جا رہے ہیں، کیوں تنگ کر رہا ہے؟ لیکن اس نے اور زیادہ زور سے چلایا، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا اس کو میرے پاس آنے دو، اس کو میرے پاس لاؤ۔ تو اس نے یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر حکم دیا اس کو میرے پاس لاؤ، اور جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے اس سے کہا خداوند میں پینا ہو جاؤں۔ یسوع مسیح نے اس سے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ ہلیلویا، خداوند یسوع مسیح، اور وہ اسی دم اچھا ہو گیا، اور وہ صحت مند ہو کر، تندرست ہو کر، دس کوڑی پاک صاف ہو کر، اندھا شفا بینا ہو کر خدا کی تمجید کرنے لگے۔ اور لکھا ہے کہ وہ خدا کے پیچھے ہو لیا۔ تو اس لیے آج مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے، جب خدا ہماری زندگی میں معجزات کرتا ہے، جب ہماری زندگی میں وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، تو ہمیں بھی اس کے پیچھے ہونا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اور اسی طرح آگے پھر وہ سفر کرتے کرتے جب وہ یروشلم کے پاس پہنچا، یروشلم سے باہر نکلا، تو وہاں پہ ایک اور مسئول لینے والا شخص، جو مسئول لینے والوں کا سردار تھا، زکئی کا ذکر آتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹے قد کا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک خواہش تھی، ایک تڑپ تھی، ایک ایمان تھا کہ میں نے خدا یسوع مسیح کو دیکھنا ہے، لیکن وہ اس بھیڑ کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ درخت پر چڑھ گیا۔ لیکن جب چلتے چلتے خدا یسوع مسیح اس درخت کے نیچے پہنچے تو خدا مسیح نے کہا، لکھا ہے اے زکئی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ تو وہ جلد اتر کر خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ تو یہاں پہ ہمیں بھی خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں بلانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی زکئی جیسے ایمان کی ضرورت ہے۔ جس طرح زکئی کے دل میں تڑپ تھی، خواہش تھی، ایمان تھا، بھروسہ تھا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دل میں زکئی جیسا ایمان، اندھے جیسا ایمان۔ دیکھیں وہاں پہ اور بھی لوگ تھے، اندھا بھی تھا، بنائی بھی تھے، سارے تھے، دیکھنے والے بھی تھے، لیکن وہ تڑپ، وہ ایمان ان کا نہیں تھا جیسا اس اندھے کا تھا۔ تو آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اس طرح ایمان رکھنا ہے۔ اب مقابلہ ہے اندھے کے ساتھ اور بنائی والوں کے ساتھ، لیکن بندہ جیتتا ہے کیونکہ اس کا ایمان بہت زیادہ تھا، اور اس نے وہیں پہ چلا کر کہا اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ خدا یسوع مسیح نے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ تو آج میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، مجھے اور آپ کو بھی اس طرح کی ایمان کی ضرورت ہے۔ ہمیں شیطان کو کہنا ہے کہ تو ہار چکا ہے اور ہم جیت چکے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے خدا کو ماننا ہے، اس کو اپنے نجات، شخصی نجات دہندہ ماننا ہے۔ تو اس لیے آگے پھر لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح جب اس کے گھر گئے تو ہمیں بھی خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں بلانے کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ سارے معجزات خدا نے کیے، آگے گیا، تو جب یروشلم میں داخل ہوا تو وہاں پہ بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ آج ہماری زندگیوں میں، ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں خدا یسوع مسیح معجزات کرتے آ رہا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے، لیکن ہم کیا ان کا استقبال کرتے ہیں؟ تو شاہانہ استقبال، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنے گھروں میں بلائیں، اپنی زندگیوں میں بلائیں، اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ وہ دروازے پر کھڑا، وہ ہمارے دلوں کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، وہ دستخط دے رہا ہے کہ آئیں، کھولے دروازہ اور خدا یسوع مسیح کو اندر آنے کی اجازت دیں ایمان کے ساتھ۔ تو میں کلیسیا سے درخواست کروں گا کہ وہ سارے کھڑے ہو جائیں، اور یہاں پہ ہم شاندار استقبال کریں گے، خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں آنے کے لیے دعوت دیں گے۔ تو ہم اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہرائیں گے اور خدا یسوع مسیح کو کہیں گے کہ خدا مسیح ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیرا استقبال کرتے ہیں، ہم تجھے اپنی زندگیوں میں بلاتے ہیں، ہم تجھے اپنے گھروں میں بلاتے ہیں، تاکہ تو
दुआ और आज के जैसे तो मौजूद पहले करता रहा है, अभी भी हमारे जिंदगी में मौजूद करे। हम उसका इस्तकबाल करते हैं। दूसरे बड़े बाप दादा के वक्त में भी मौजूद किए और हमारी जिंदगी में भी किए हैं, और वो सारे मौजूद के जरिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। कोई शुक्रिया तारीफ का लायक खुदावंद है। और हम आज अपने आप को तैयार करें कि हम भी जो राह खुदावंद ने से बताया है उस राह पर चलें, जो राह खुदावंद यीशु मसीह ने सफर करते करते लोगों को बताया, लोगों की मदद की, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चिल्लाया, आज हमारी जिंदगी भी मौजूद कर रहा है। हम भी उसी राह पर चलें जो ज़मीनी राह जो खुदा यीशु मसीह ने किया, जो ज़मीनी सफ़र खुदा यीशु मसीह ने किया, उसी सफ़र पे हमें भी जाने की ज़रूरत है और उसको अपनी ज़िंदगी में, अपने घरों में, अपने दिलों में बुलाने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे, मुझे और आप दोनों को बरकत से माला माल करें।